السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو بہلیم آرگینکس اینڈ ہیلتھ کیئر پاکستان یوٹیوب چینل۔ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیریمنٹس ریگارڈنگ ڈیزیز اور ہیلتھ کیئر۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے ریگارڈنگ IBD، انفیکشس برسل ڈیزیز، جسے ہم عرف عام میں گمبورو کہتے ہیں۔ گمبورو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ 1962 میں گمبورو ڈیلویئر USA میں ڈسکور ہوئی تھی۔ تو فرینڈس، گمبورو ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے اکثر اوقات پولٹری کی دنیا میں بہت ہیوج اور بہت بڑے بڑے لاسز ہوتے ہیں۔ گمبورو انفیکٹ کرتا ہے عموماً چکس کو جب ان کی ایج 2 سے 8 ہفتے کے درمیان ہوتی ہے۔ عموماً اس میں 40% تک مورٹیلٹی ہو جاتی ہے، لیکن اگر مینجمنٹ لوز رکھی جائے تو یہ 60% سے لے کر 100% تک بھی مورٹیلٹی کاز کر سکتا ہے۔ برسا آف فیبریکس یہ ایک لیمفوائڈ آرگن ہوتا ہے جو اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ وائرس برسا آف فیبریکس کو جا کر ڈیمیج کرتا ہے، تو الٹیمیٹلی جس کے بعد تمام انٹرنل آرگنس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، الٹیمیٹلی جو لیڈ کرتا ہے مورٹیلٹی کی طرف۔ تو بات کی جائے برسا آف فیبریکس کی، تو یہ ایک آرگن ہے جو رسپانسبل ہوتا ہے اینٹی باڈیز بنانے کے لیے، تاکہ جس قسم کے بھی بیکٹیریل ہوں یا کہ وائرل ہوں، کسی بھی قسم کے انفیکشنز ہوں، ان سے لڑنے کے لیے یہ باڈی میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ وائرس کیا کرتا ہے کہ یہ جا کر امیچور بیٹا لیمفوسائٹس جو سیلز ہوتے ہیں ان کو جا کر ڈیمیج کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں امیونو سپریشن کا ماحول بنتا ہے۔ امیونو سپریشن سے مراد یہ ہے کہ جو برڈ کی امیونٹی ہے، جو اس کی قوت مدافعت ہے، وہ سپریس ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قسم کے انفیکشنز اس کے بعد برڈز میں ہوتے ہیں وہ ٹریٹ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے فلاک میں یہ ڈیزیز آ جائے، گمبورو کی ڈیزیز آ جائے، تو یہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ایک برڈ کو بھی گمبورو کا انفیکشن ہو جائے تو پانی کے ذریعے، فیڈ کے ذریعے یہ پھیلتا ہے، اور اس کے علاوہ عموماً جن برڈز کو گمبورو کی بیماری ہو جاتی ہے وہ نسبتاً دوسرے چوزوں کے تھوڑے طبیعتاً ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ان کو بخار ہو جاتا ہے، اور جو ہیلدی برڈز ہوتے ہیں، ہیلدی چوزے ہوتے ہیں، وہ ان کو کاٹتے ہیں، چونچے مارتے ہیں، ان کو زخمی کرتے ہیں۔ زخمی ہونے کے بعد ان کا جو بلڈ ہے جس میں وائرس موجود ہوتا ہے وہ منہ کے ذریعے ان کے جو ہیلدی برڈز ہیں ان کے گیسٹرو انٹیسٹائنل سسٹم میں چلا جاتا ہے، اور ایک ویشیس سائیکل ڈیولپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً ریپڈلی سارا فلاک جو ہے وہ گمبورو سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو گمبورو سے انفیکٹڈ برڈز ہیں ان کی جو بٹھے ہیں، ان کا جو لٹر ہے، وہ جب آپ کی بیڈنگ پہ پھیل جائے گا تو اس سے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے ٹوٹل فلاک میں یہ انفیکشن پھیل جائے گا۔ اس کے علاوہ انویژن اینڈ بایو سیکیورٹی بھی ایک بہت بڑا کاز ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسے فارم سے آپ کے پاس آ رہا ہے جہاں پر آلریڈی گمبورو کا انفیکشن چل رہا ہے، تو وہ اپنے کپڑوں، اپنے جوتوں کے ذریعے آپ کے پاس وہ وائرس لے کر آتا ہے۔ تو فرینڈس، بات کریں گے اگر سمٹمز کی، تو سمٹمز میں فیور، لیزینس، ٹیسٹنگ اور اکھڑے ہوئے پر، جسے ہم کہتے ہیں رفلڈ فیدرز، پروں کا اکھڑا ہوا ہونا۔ اکھڑنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ گرا دیں گے، ڈسٹرب پر ہوں گے، آپ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اس چوزے کو کچھ پرابلم ہے، نسبتاً جو صحت مند چوزے ہوں گے ان کی نسبت آپ کو اس کے پروں میں بہت بڑا بدلاؤ نظر آئے گا۔ اس کے بعد واٹری ڈائریا ہے، یلوئش وائٹ فلوئڈ جو ہے ان کے وینٹ سے
آپ کو بہتا ہوا نظر آئے گا، اس کے نشانات نظر آئیں گے۔ ڈپریشن ہے اور اس کے بعد ڈی ہائیڈریشن ہے۔ ڈپریشن تو آپ جانتے ہیں کہ فیور آ جانے کے بعد یا پھر جو ہے اپنا اس کے جسم میں درد ہوا یا اگر اس کو کوئی چیز جو ہے ڈسٹرب کر رہی ہے تو اس وجہ سے اس میں چوزوں میں برڈس میں ڈپریشن آ جاتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ یہ ہے کہ جب چوزا بیمار ہوگا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈس یہاں پہ ایک اور چیز ڈسکس کرتے چلیں کہ جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں ان کا ایک انکیوبیشن ٹائم ہوتا ہے، وہ اپنا انکیوبیشن ٹائم پورا کر کے آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بات کی جائے کیور کی تو کافی بیماریاں ایسی ہیں جن کی کوئی کیور نہیں، جن کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے یا ہمارے پاس کوئی اگر ہائپر ٹینشن ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے تو وہ ہمیشہ مینجمنٹ کی میڈیسنس لیتے ہیں نہ کہ کیور کی، کیونکہ ان ڈیزیز کی کیور نہیں ہے۔ اسی طرح وائرسز جو عموماً ہماری پولٹری کی انڈسٹری میں آ کر فلاکس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جو لاسز کاز کرتے ہیں، ان کی جن کے ٹریٹمنٹس نہیں ہیں ان کی مینجمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی ایک انکیوبیشن پیریڈ ہے، یہ تقریباً 72 گھنٹے یعنی کہ 3 دن آپ کے فلاک میں رہے گا۔ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں، کسی بھی اینٹی بایوٹک سے، کسی اینٹی الرجک سے، کسی اینٹی فنگل سے یہ ٹریٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو مینجمنٹ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ بات کریں گے مینجمنٹ کی تو مینجمنٹ میں آپ کو جتنا ہو سکے آپ اپنے انفیکٹڈ برڈ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں گے، باقی جو مورٹیلٹیز ہونی ہے وہ تو ہو کر رہے گی۔ اب مینجمنٹ کی بات کی جائے تو مینجمنٹ میں آپ ان کو دیں گے 1 لیٹر دودھ، 1 لیٹر۔ اگر ملک پیک استعمال کیا جائے، ڈبے کا جو ہے دودھ استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کھلا دودھ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس دودھ کو بوائل کر کے اس میں سے ملائی نکال لیں گے۔ اس کے بعد وہ دودھ آپ 4 لیٹر پانی میں مکس کر کے اس میں 10 سی سی آپ بروفن ایڈ کر لیں۔ وہ پانی آپ اپنے برڈس کو دیں، اس سے ان کے جسم میں جو بخار ہے وہ بھی ٹوٹے گا، جسم میں جو ان کے درد ہے بیماری کی وجہ سے اس میں بھی کافی کمی آئے گی، ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور جو ہے جو چھوٹے موٹے دوسرے پرابلمس ہیں وہ بھی کافی حد تک ریزالو ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اینٹی بایوٹکس یوز کرنا چاہیں تو اینٹی بایوٹکس میں جو ڈرگ آف چوائس ہے وہ اینڈروفلاکسسن ہے۔ آپ 1 سی سی پر لیٹر میں اینڈروفلاکسسن پانی میں ملا کر آپ اپنے برڈس کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اینڈروفلاکسسن بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ تو ایٹ دا لاسٹ اگر ہم بات کریں گے پریونشن کی، تو پریونشن کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنی اے گریڈ ہائیجین رکھیں گے، صفائی ستھرائی کا ماحول رکھیں گے، کسی بھی قسم کی گندگی آپ کے نہ صرف کے شیڈ کے اندر صفائی ہونی چاہیے بلکہ شیڈ کے گرد و نواح میں بھی صفائی ہونا تمام ضروری ہے۔ اس کے بعد بایو سیکیورٹی پولٹری کی انڈسٹری میں ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بایو سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے، اور نمبر 3 اور موسٹ امپورٹنٹ ویکسینیشن شیڈیول۔ آپ ویکسینیشن شیڈیول کو فالو کیے بغیر آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ڈیزیز نہیں آئی۔ تو ویکسینیشن شیڈیول کی بات کریں تو پہلے دن پر اگر آپ برسا پلیکس انجیکٹ کروا سکتے ہیں تو سب سے بہتر ہے، ادروائز تیسرے یا چوتھے دن پہ آپ پانی میں ان کو ویکسین دیں۔ اس کے بعد آپ 15 سے 17 دن 3 دن کنٹینیوسلی گمبورو فلیشر سے ان کی فلیشنگ کریں گے، اور اس کے بعد 23 سے 25 دن تک آپ ان کی دوبارہ فلیشنگ کریں گے، وہ بھی 3 دن۔ تو فرینڈس یہ تھا ہمارا اپنا ایکسپیرینس ریگارڈنگ گمبورو کے۔ جیسا کہ آپ یہ فلاک دیکھ رہے ہیں، اس فلاک
میں گمبورو آ چکی ہے۔ حالانکہ آن دا سیکنڈ ڈے اس فلاک کے ہر ایک چوزے کو برسا پلیکس کا انجیکشن کیا گیا تھا اور بڑا پراپرلی کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی برسا پلیکس کرنے کے باوجود یہاں پر گمبورو آ گیا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ بائیو سیکیورٹی۔ یہاں پر بائیو سیکیورٹی کے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے گمبورو یہاں پر آ گئی۔ تو فرینڈز، بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ایجوکیٹڈ رہنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔